अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि मैंने किसी से पैसे लेने थे तो मुझे उसके लिए कौन कौन सी तंगियां जो हैं वो बर्दाश्त करना पड़ी थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किसी के पैसे देने थे, और जब देने थे तो मैंने क्या क्या तंगियां बर्दाश्त की। वाकया कुछ यूं है कि जब मैं मुश्किल में फंस चुका था, मेरी जो कंपनी है वो तकरीबन बंद होने की उस पे थी, कागार पे थी। तो उस वक़्त मैं हाथ पाँव मार रहा था कि किसी भी तरह से मैं दोबारा अपने कारोबार को उठा सकूं। 2015 की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब इंसान डूबता है तो ज़ाहिर है वो हाथ पाँव मारता है। मैंने भी हाथ पाँव मारे। और एक दोस्त हैं जो असल में जो पहले मुझसे चीज़ें बाय किया करते थे, तो जब उनको पता चला कि मेरे हालात कुछ ख़राब हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम मिल के कुछ करते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। उनके पास पैसे थे कुछ, उन्होंने वो पैसे लगाए और मैंने जो है वो प्रोडक्ट उठाया और मार्केट में जो है वो फ़रोख्त कर दिया। और तय ये हुआ था कि मैं जो है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें दूंगा। तो जब पैसा मैंने दे दिया मार्केट में, उससे वक्ती तौर पे कुछ बेहतरी ज़रूर आई काम के अंदर। लेकिन इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं थी कि मुझे लगने लगता कि यार अब जो है हालात नॉर्मल हो गए। तो पैसा तो पहले भी मार्केट में अच्छा खासा फेंका हुआ था, तो नए पैसे ने थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे एक सर्कुलेशन ज़रूर बनाई और क्रिएट की, लेकिन वो पैसा इतना ज़्यादा नहीं था कि पूरे सिस्टम को रन कर सकता। किस्सा मुख्तसर ये कि पैसे उसके भी फंस गए। लेकिन जाहिर है उनके जो पैसे देने थे वो तो मैंने देने थे। तो जब पैसे उनके भी फंस गए तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के तकाजा शुरू कर दिया कि शायद भाई अब पैसों का कुछ करें, टाइम ज़्यादा हो रहा है वगैरह वगैरह, जैसे कि सभी दोस्त पैसे लेने वाले कहते होते हैं या करते होते हैं। अच्छा, मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मार्केट से पैसा खींच सकूं और मैं उनको दे सकूं। मैं थोड़ा थोड़ा पैसा उनको देता भी रहा। लेकिन जब मुझे लगा, ये एहसास हुआ कि अब मुझसे ना हो पाएगा, तो तब मैंने उनको बुलाया कि जी आप मेरी बात सुने। तो जब वो आ गए तो शाम के वक्त बैठे थे। मैंने कहा भाई बात ये है कि सूरत हाल आपसे पहले भी ढकी छुपी नहीं थी और अब भी ढकी छुपी नहीं है। मैंने पैसे आपके देने हैं, ये कंफर्म है, ये तय है। किस्सा ये है कि मैं अपनी गाड़ी बेच चुका हूँ। अब मेरे पास ना जाने के लिए सवारी नहीं है। तो एक काम करते हैं कि गाड़ी आपकी, उसके अंदर जो फ्यूल डलेगा वो भी आपका, लेकिन हम जो रिकवरी करेंगे वो उस रिकवरी में से आप उस उन पैसों को काट लीजिए, और जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे आप रख लीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पैसे दे सकूं, क्लियर कर सकूं। मेरी मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको पैसे दे सकूं। तो उन्होंने इस बात पे आमादगी का इजहार कर दिया कि जी ठीक है। तो होता ये था कि वो अपने घर से सुबह मेरे पास आ जाते थे, मैं तैयार होकर बैठा होता था और मैं उनके साथ बैठ जाता था, और उसके बाद हम रिकवरी पे निकल जाते। जो फील्ड थी वो अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त जो यानी रेडियस था वो हमारा 100 किलोमीटर के अंदर अंदर था। यानी हमारी जो ज़्यादा रिकवरी थी वो 100 किलोमीटर रेडियस में थी। यानी लेफ़्ट पे चले जाएं तो 100 किलोमीटर, राइट पे चले जाएं तो भी 100 किलोमीटर। तो हाँ, सुबह निकलते थे, जब हम चले जाते थे टाइम तो बना होता था। ज़ाहिर है मैं टेलीफोन के ऊपर टाइम बना लिया करता था कि किस किस से कितने कितने पैसे लेने होते हैं। लिस्ट शाम को मैं पहले तरतीब दे लिया करता था। तो जब हम जाते थे तो पैसे हमें मिलते थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते थे कि मुझे लगता कि यार ये इनफ है। लेकिन ये है कि कहीं से मुझे 5,000 रुपया रिकवरी होती थी, कहीं से 10,000 रुपया, कहीं से 20,000 रुपया। तो जितनी भी रिकवरी होती थी मैं सारे के सारे जो है ना वो उनको दे दिया करता था। वो शाम के वक्त मुझे जो है मेरे घर पे ड्रॉप कर दिया करते थे। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि यार आज रिकवरी जो है वो 20,000 हो गई तो उसमें से 5,000 रुपया मुझे चाहिए या 1,000 रुपया मुझे चाहिए, या नहीं। मैं बिल्कुल नहीं, जितना फ्यूल लगता था वो फ्यूल जो है मैं डिडक्ट करवा देता था और बाकी पैसे उनको देता। एक हफ्ते के अंदर जो वो भाई साहब थे, जो दोस्त थे, अच्छे जो दोस्त होते हैं उनका नाम ले देना चाहिए। तो उनका नाम जो है वो समर था। तो समर ने कहा कि यार एक चीज़ तो तय है कि मुझे ये पता चल गया कि मेरे पैसे डूबने नहीं लगे, आप मेरे पैसे खाने नहीं लगे। जो भी रिकवरी होती है आप मुझे दे देते हैं, और कभी आपने उसमें से आप अपनी ज़ात के लिए या अपने अखराजात के लिए तकाजा नहीं किया। तो मुझे ये पता कि मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। तो लिहाजा ये है कि पहले मुझे जो परेशानी थी वो मेरी परेशानी ख़त्म हो गई है। हमने ना कोशिश करके, एफर्ट करके तकरीबन 1 महीने के अंदर रिकवरी उनकी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी। आखिरी जो पैसे बचे थे वो 68,000 रुपये बचे थे। लेकिन इस दौरान मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी
کہ جو کام ہے وہ میں ابھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے اور مارکیٹ کے اندر میرا پیسہ جو ہے وہ کافی سارا نیچے لگ چکا ہوا. میں ساتھ ساتھ نوکری ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں پہ مجھے نوکری مل جائے تو چلے میں نوکری پہ چلا جاؤں. کچھ گیپ آ جائے مجھے سوچنے کا، مجھے سمجھنے کا، پیچھے ہٹ کے ایک مرتبہ لانگ جمپ کی تیاری کرنے کا جو ہے نا وہ وقت مل سکے، اور جو اخراجات ہیں ان سے بھی مجھے کافی حد تک جو ہے نا وہ چھٹکارا مل جائے، یا میں اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کچن کے لیے بھی کچھ تھوڑے بہت پیسے جو ہے وہ نکال پاؤں. تو جب 68,000 روپے ان کا بچ گیا تھا اس وقت مجھے جو ہے نا ایک نوکری کی آفر ہو گئی. تو میں نے جو ہے نا وہ اوکے کیا. میں نے کہا جی بالکل میں یہ نوکری کروں گا. میں نے سمر بھائی کا، سمر بھائی مجھے نوکری مل گئی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، چلیں حالات کافی خراب ہیں، تھوڑا سا جو ہے نا وہ آسرا یا سہارا ہو جائے. تو کافی دور تھی وہ نوکری، تو سمر بھائی مجھے نا وہاں پہ چھوڑنے گئے، اور 2-3 مرتبہ وہ مجھے لینے بھی گئے. قصہ مختصر ہے، جب میں نے نوکری چھوڑی تب بھی سمر بھائی مجھے لینے کے لیے آئے. تو جب مجھے پہلی مہینے کی پہلی تنخواہ ملی نا تو اس میں سے میرے پاس 50,000 روپیہ جو ہے نا وہ بچے تھے. سمر بھائی سے طے یہ ہوا تھا کہ میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے ان کو دیا کروں گا. جب مجھے تنخواہ ملی تو میں آ گیا سیدھا سمر کے پاس. کمپنی نے گاڑی مجھے دے دی تھی جس میں میری جاب تھی، تو میں گاڑی پہ سیدھا سمر کے پاس. میں نے کہا بھائی میں نے دینے آپ کے 68,000 روپیہ، اور وہ دینے ہیں آپ کو میں نے قسطوں میں. یہ آپ کی اور میری بات طے ہو چکی ہے. اس نے کہا، میں نے کہا میں کہ یار اگر آپ کو میں اکٹھے پیسے دوں تو کیا آپ کچھ پیسے مجھے اوپر والے جو ہے وہ کم کر دو گے، چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ہاں بالکل چھوڑ دوں گا. تو میں نے اس 50 میں سے 48,000 روپیہ سمر کو دیا. سمر نے اسی وقت کھاتا نکالا، نکالنے کے بعد 48,000 روپیہ لکھا اور نیچے لکھ دیا کھاتا برابر -00. تو جب اس ساری کہانی یا سٹوری کو سنانے کا مقصد پتہ کیا ہے کہ جب آپ کی نیت ہو نا کہ آپ نے پیسے دینے ہیں تو قرضے اتر جاتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. آپ محنت کر رہے ہوں، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کما رہے ہیں یا جو آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں اس میں سے بھلے تھوڑے تھوڑے کر کے بھی قرضے میں دیتے رہے نا، تو قرض لینے والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ جو بندہ مجھے دے رہا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی مجبوری ہے یا کسی پریشانی کے اندر ہے، اسی وجہ سے یہ کم پیسے دے رہا ہے، لیکن دے ضرور ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے اور آپ پیسے دے ہی نہیں رہے تو اٹ مینس کہ آپ جو ہے اگلے بندے کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں، اس کو غصہ دلا رہے ہیں، اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تبھی معاملات بگڑتے ہیں، کلیش ہوتے ہیں. تھانے کچہری یا پنچایت کی جو نوبت آتی ہے وہ بھی اسی صورت میں آتی ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ بھی نہ دے رہے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت قرضے میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کچھ قرضے میں سے نکل آئے ہوں گے اور کچھ قرضے میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ان سبھی دوستوں کو ایک بات اس ویڈیو کے ذریعے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یا میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی دل سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ قرض اتار دیں، جب تک اس بات کا یقین اور اطمینان اس بندے کو نہ دلوا دیں تب تک آپ کی خلاصی نہیں ہو سکتی، آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا. تو کوشش کریں کہ اگلے بندے کے ساتھ سٹنگ کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار میرے مسائل یہ ہیں جن میں میں اس وقت گھرا ہوں اور میں پیسے دینا چاہتا ہوں، یہ میری نیت ہے. اور یہ جو آپ انہیں بتائیں گے، جو بات بتائیں گے یا ان کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کریں گے، یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ عملی طور پہ کرنا ہوگا. میں اپنی پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میں جب قرضوں میں پھنسا تھا تو میں قرضوں سے کیسے نکلا تھا. تو اس میں ایک یہ تھی کہ اگر کسی بھی بندے سے بات کرنی ہے یا ٹائم لینا ہے، آپ نے مثال کے طور پہ کسی کے 10 لاکھ روپے دینے ہیں اور آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، تو آپ اس کے پاس خود چلے جائیں بجائے اس کو بلائیں. وہ تھوڑے پیسے مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے دینے اور آپ کی جیب میں 25,000 روپے، تو آپ اس کے گھر جائیں، اس سے ملیں، اس کے پاس بیٹھیں، بات چیت کریں، چائے وغیرہ پئیں، اور اس کے بعد بات شروع کرنے سے پہلے وہ جو تھوڑے سے پیسے ہیں وہ اٹھا کے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں، اور ساتھ ہی اس کو یہ کہیں کہ بھائی جان میں نے آپ کے پیسے دینے، میں مجبور ہوں، کسی مصیبت میں پھنسا ہوں، میں آپ کو اکٹھے پیسے نہیں دے سکتا، لیکن میری نیت آپ کو پیسے دینے کی ہے. یہ تھوڑے سے پیسے میرے پاس ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ رکھ لیں اور مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کا قرض ادا کر دوں گا. اور پھر جو ٹائم لے لیں اس ٹائم کے اوپر تھوڑے سے پیسے بھی اگر آپ اور دے دیں گے تو ٹائم مل جائے گا آپ کو. اگلا بندہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ مجبور ہے، خود آتا ہے اور مجھے پیسے دینے کے لیے اور مجھ سے ٹائم لیتا ہے، اور اس ٹائم کے اوپر سارے نہ صحیح، وعدے کے مطابق نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے.
تو اگلا بندہ بھی اتنا پتھر دل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں بھائی مجھے ابھی کے ابھی چاہیے یا سارے چاہیے، یا نہیں جی آپ نے وعدہ تو اتنے کا کیا تھا، میں اتنے نہیں لوں گا، میں اتنے لوں گا۔ جب مجبوریاں ہوتی ہیں تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور جب آپ پیسے دینے کی نیت سے جاتے ہیں تب بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کے کسی نے پیسے، آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور وہ بندہ آپ سے تلخ بات کر رہا ہے، ترش بات کر رہا ہے، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل پہ پتھر رکھیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اپنے آپ کو یہ یقین دلاتے رہیں کہ یار آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں اس کے پیسے ضرور اتار دوں گا۔ قرض اتارنے کے ساتھ ساتھ ایک کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مت چھوڑیں، دعائیں ضرور کرتے رہیں، ہر وقت یہ کوشش کرتے رہیں کہ یا اللہ میرا قرض اتار دے، یا اللہ میرا قرض، ہر نماز میں یہ دعا مانگیں، کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا مانگیں، وضو کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب قرض، کسی بندے نے قرض دینا ہوتا ہے اور اس کی نیت بھی ہوتی ہے کہ میں نے قرض دینا، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور قرضوں میں سے اس شخص کو نکال لیتا ہے۔ میں اگر اپنی بات بتاؤں تو میں رات کو سونے سے پہلے ہر وقت یہ دعا مانگا کرتا تھا، یا اللہ مرنے سے پہلے میرا قرض اتروا دے۔ یقین کریں میں ہر روز، ہر نماز میں، کھانا کھانے سے پہلے، وضو کرتے ہوئے، لیٹنے سے پہلے، سوتے ہوئے، صبح اٹھ کے یہ وتیرہ بنا لیا تھا، میں نے اپنا ایک مائنڈ بنا لیا تھا کہ میں نے جو مرضی ہو جائے اپنا قرض جو ہے نا وہ اتارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر قرض اتر نہیں سکتے۔ لہٰذا قرض اتارنے کی نیت کریں، محنت کریں اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا قرض اتروا دے، انشاءاللہ یہ اتر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیت والمراد، یعنی جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے ویسی ہی مراد براتی ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ قرضوں سے خلاصی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ضرور قرضوں سے خلاصی حاصل ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا، والسلام، پاکستان زندہ باد۔